السلام علیکم۔ لکھاری اردو ناولز میں خوش آمدید۔ جنون ذہن بانو رسمانی قسط نمبر 10۔ ولیمے کے گرینڈ ہال کی تمام روشنیاں اس وقت اسٹیج کے مرکز پر مرکوز تھی جہاں احمد اور نمرا بیٹھے تھے۔ ان دونوں کی جوڑی اس وقت پورے حال میں سب سے زیادہ دلکش اور مسحور کن لگ رہی تھی، جیسے کوئی شاہی جوڑا ہو۔ سب مہمانوں کی نظریں بار بار ان پر آ کر تھم جاتی تھیں۔ احمد بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، نمرا بھی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکے پسٹل گولڈ اور پیچ رنگ کا بھاری کامدار لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر موتی اور ستاروں کا کام اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اس کا گالوں پر پھیلی قدرتی لالی اس کے معصوم چہرے پر بے حد جچ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ احمد نے کچھ دیر خاموشی سے اپنے برابر میں بیٹھی نمرا کا جائزہ لیا جو نظریں جھکائے شرمیلے انداز میں بیٹھی تھی۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو اس نے نمرا کی طرف تھوڑا سا جھک کر دھیمی آواز میں کہا، نمرا۔ احمد کے لہجے کی گہرائی نمرا کے دل پر اثر کر گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی اور احمد کی چمکتی ہوئی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ آج ہی سال میں جتنی بھی روشنیاں لگی ہیں نا، وہ سب مل کر بھی تمہارے چہرے کے اس نور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ احمد نے بے حد مدہوش کن انداز میں نمرا کا چہرہ دیکھتے کہا، میں نے سوچا تھا کہ تم خوبصورت لگو گی، لیکن تم اتنی زیادہ لگو گی یہ اندازہ مجھے بالکل نہیں تھا۔ احمد کے منہ سے یہ خوبصورت لفظ سن کر نمرا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے لرزتے ہوئے لبوں پر ایک بے حد پیاری اور شرمیلی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ نیہان اپنی دھن میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک دو مضبوط ہاتھ نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ان ہاتھوں نے جھٹکے سے اس کا نرم بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پشت کے بل سیدھا دیوار سے لگا دیا۔ دیوار کی سردی نیہان کی پشت کو چھوئی تو خوف کی ایک لہر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا اور وہ خوف کے مارے زور سے چیخنے ہی والی تھی کہ ایک بڑا اور مضبوط ہاتھ بجلی کسی تیز سے اس کے نازک لبوں پر آ ٹکا۔ اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ نیہان کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں اور جب اس نے بدحواس ہو کر اپنے سامنے دیکھا تو اس کا دل ایک دم زوردار دھپ سے دھڑکا۔ سامنے کوئی گنڈا نہیں بلکہ حمزہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا جاہ و جلال تھا۔ حمزہ کا چہرہ نیہان کے بے حد قریب تھا، اتنا قریب کہ نیہان کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ نیہان نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور غصہ لیے جھٹکے سے حمزہ کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور اپنے لباس کو درست کرتے ہکلائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ حمزہ نے جھک کر نیہان کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا بات کر رہی تھی تم اس سے؟ اس کے لہجے میں تپش نیہان کے کان کو چھوئی تو اس کے پورے وجود میں سنسنی سے پھیل گئی، مگر وہ بھی نیہان تھی، جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنی گردن اکڑائی۔ کیوں؟ اسے نہیں بتایا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نیہان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ حمزہ کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اس نے نیہان کو اپنے اور دیوار کے درمیان جیسے مسحور کر لیا۔ جو بھی تھا، میری کان کھول کر سن لو نیہان، لڑکوں سے دور رہو تم، سمجھی تم؟ اس کا ایک ایک لفظ حتمی اور پوزیسو تھا۔ نیہان کو اس کا زبردستی حق جتانا بالکل ہضم نہیں آیا۔ اس نے حمزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چڑچڑے انداز میں کہا، دیکھیں پاپا جی، مجھ پر حکم مت چلائیں، میں آپ کی بات بالکل نہیں مانوں گی۔ زیادہ میرے ابا مت بنے اور نہ ہی آپ میرے کوئی بڑے بھائی ہیں جو آپ کہو گے اور میں مان لوں گی۔ بڑے بھائی کا لفظ سنتے حمزہ کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے اور اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک تیز لہر اگری۔ اس نے دیوار پر نیہان کے سر کے پاس اپنا ہاتھ پوری طاقت سے مارا جس نے نیہان نے ڈر کر اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ میں تمہارا کیا لگتا ہوں یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، حمزہ نے دھیمی مگر گرجدار آواز میں کہا جس نے نیہان کے دل کو لرزا کر رکھ دیا۔ لیکن ابھی جو میں نے کہا ہے وہ مانو، ورنہ یاد رکھا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حمزہ کا وہ یہ روپ دیکھ کر نیہان کا دل اندر سے ہی کانپ اٹھا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے زردی ہو گیا۔ میں نہیں مانوں گی آپ کی بات، نیہان نے ڈرتے ڈرتے لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا۔ حمزہ نے اس کے چہرے پر خوف کی یہ لکیریں دیکھی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے لہجے کی نقل اتارتے بولا، تم مانو گی میری بات؟ نیہان، نہیں مانوں گی میں، میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی۔ نیہان نے اپنا سارا حوصلہ جمع کر کے ضد دکھائی۔ یہ سنا تھا کہ حمزہ کا چہرہ اس کے اور بھی قریب ہوا۔ وہ اتنا جھکا کہ نیہان کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نیہان نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند مینچ لیں اور خود کو جتنا ہو سکے دیوار میں سمیٹنے لگی، جیسے وہ دیوار کا حصہ بن جانا چاہتی ہوں۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تو پھر اس ضدی دل کو سینے سے نکال کر ایسی جگہ پھینک دوں گا جہاں یہ کسی اور کے لیے دھڑکنے کے قابل نہیں رہے گا۔ حمزہ نے سرد، دھیمی اور جاندار آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔
حمزہ کا یہ انداز نیہان کو اس خوفناک منظر میں لے گیا۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے حمزہ کا وہ درندہ روپ گھوم گیا جب اس نے ان غنڈوں کو بے رحمی سے مارا تھا، ان کا خون بہایا تھا۔ نیہان کو احساس ہوا کہ وہ عام حمزہ نہیں ہے جس سے وہ روز نوک جھوک کرتی ہے۔ یہ وہ جنونی اور خطرناک انسان ہے جو اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ نیہان کی ٹانگیں اس شدید خوف کو برداشت نہ کر سکیں اور وہ بری طرح کام گئی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرنے ہی والی تھی کہ حمزہ نے بجلی کی تیز سے آگے بڑھ کر اسے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ نیہان کا چہرہ اس وقت بالکل سفید پڑ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے ابھر رہے تھے۔ اسے یوں بدحواس اور لرزتے ہوئے دیکھ کر حمزہ کا سارا غصہ ایک پل میں رفو چکر ہو گیا اور اس کی جگہ شدید پریشانی لے لی۔ نیہان کیا ہوا یار، میں تو مذاق کر رہا تھا بس، حمزہ نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ اس کا اپنا دل اب نیہان کی حالت دیکھ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تم اتنا ڈر گئی؟ حمزہ نے نرمی سے اسے سہارا دیا اور چیئر پر بٹھایا۔ وہ خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں تو بس دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کتنی ضدی ہو، لیکن تم تو اتنی سی بات میں ڈر گئی۔ حمزہ نے شرمندگی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ اس کا خوف کم ہو سکے، مگر نیہان کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس وقت سچ مچ کا خوف تیر رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس درندے کے روپ کے سحر سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ اسے حمزہ کی اس بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا معصوم دل کہہ رہا تھا کہ حمزہ مذاق نہیں کر رہا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ اسے اسی درندے روپ میں دیکھ رہی تھی جہاں وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ حمزہ نے جب دیکھا کہ وہ ابھی صدمے میں ہے اور کچھ بول نہیں رہی تو جلدی سے پاس پڑی ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا لایا۔ یہ لو، پہلے پانی پیو۔ حمزہ نے گلاس اس کے لرزتے ہاتھوں میں تھمایا۔ نیہان نے بغیر کچھ کہے گلاس پکڑا اور صرف 2 ہی گھونٹ میں سارا پانی حلق میں اتارا، جیسے اس کے حلق میں پڑے کانٹے خشکی اب جا کر دور ہوئی ہو۔ پانی پینے کے بعد بھی اس کی نظریں مسلسل حمزہ پر جمی تھی، جس میں اب ایک انجانا اور گہرا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ حمزہ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا تم سنبھالو خود کو، میں گل کو بلاتا ہوں۔ حمزہ وہاں سے تیز قدموں سے چلتا سیدھا گلنین کے پاس گیا جہاں وہ ادن اور سیرش کے ساتھ تھک کر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ حمزہ کو اچانک سامنے دیکھ کر ان تینوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گل، وہ نیہان کی طبیعت خراب ہے، تم جاؤ ذرا اس کے پاس، حمزہ نے فکر مندی سے کہا۔ نیہان کا سنتے ہی وہ تینوں جلدی سے اٹھی اور تیزی سے اس کی طرف گئیں جہاں نیہان بیٹھی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو نیہان پیچھے چیئر سے لگی بیٹھی تھی، اس کے پورے وجود میں جیسے اٹھنے کی بالکل سکت نہیں تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ ہائے نیہان، کیا ہوا؟ گلنین نے گھبرا کر پوچھا۔ نیہان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور بالکل بے جان سی ہو کر چیئر پر بیٹھی تھی۔ مجھے گھر لے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نیہان نے روتے ہوئے گلنین کا ہاتھ تھام لیا۔ نیہان، ہوا کیا ہے؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی، ادن نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا، جبکہ سہرش بھی فکر مند ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے گھر لے جائیں پلیز، نیہان نے جیسے التجا کی۔ وہ ایک پل بھی مزید وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا تم رو نہیں، ہم تمہیں گھر لے جاتے ہیں، سہرش نے اسے دلاسا دیتے پیار سے کہا۔ ادن نے حال کے ماحول پر نظر دوڑائی اور گلنین کی طرف دیکھا۔ ایسا کرتے ہیں گل، ولیمہ بھی اب ختم ہونے والا ہے، ہم سب بھی اس کے ساتھ واپس چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دونوں نیہان کو سنبھالو، میں دانیال سے کہتی ہوں کہ وہ ہمیں لے جائے، گلنین نے کہا اور تیزی سے دانیال کو ڈھونڈنے کے لیے اٹھی، جبکہ ادن اور سہرش نے نیہان کو سہارا دے کر سنبھالا۔ ادن اور سہرش نے نیہان کو سہارا دیا اور اسے لاتے گاڑی کے پاس پہنچایا۔ نیہان کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ جیسے ہی نیہان گاڑی کے اندر بیٹھی اس کی نظریں سامنے گئی تو وہ خوف کے مارے ایک دم پیچھے کو سہم گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا کیونکہ فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ نے گاڑی کے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ جب اس نے مرر میں نیہان کا خوف سے زور پڑتا چہرہ دیکھا تو حمزہ کے دل میں شدید کسک اٹھی۔ اس نے پچھتاوے اور غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ پچھلی سیٹ پر نیہان کے ساتھ گلنین، ادن اور سہرش اس کو گھیر کر بیٹھ چکی تھی۔ حمزہ نے بنا کچھ بولے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور حال سے باہر نکال دی۔ راستے میں گاڑی کے اندر بالکل خاموشی تھی۔ نیہان مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تبھی گلنین نے آگے جھک کر کہا، حمزہ، نیہان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی نیہان نے جلدی سے گھبرا کر کہا، نہیں مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر لے چلو۔ وہ اس وقت صرف اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ چپ کرو تم، سہرش نے اسے ٹوکا، اگر گھر میں آنٹی نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو پریشان ہو جائیں گی، اس لیے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ حمزہ نے مرر میں ایک نظر نیہان پر ڈالی اور بغیر اس کی ضد کی پرواہ کیے گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف موڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک اچھے سے پرائیویٹ ہسپتال کے باہر پہنچ گئے۔ حمزہ نے گاڑی پارک کی اور باقی سب باری باری گاڑی سے نیچے اترے۔ نیہان بھی سہرش کا ہاتھ تھامے باہر آئی، لیکن اچانک ہسپتال کی بلڈنگ دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔
اس نے گھور کر گلنین کی طرف دیکھا اور روحانسی آواز میں دھمکی دینے والے انداز میں کہا، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں گل، میں انجیکشن بالکل نہیں لگواؤں گی۔ نہان کا اس شدید خوف اور سنجیدہ ماحول میں بھی بچوں کی طرح انجیکشن سے ڈر جانا گلنین، عدن اور سحرش کا ہنسنے مارے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تاکہ نہان برا نہ مان جائے۔ دوسری طرف کھڑا حمزہ جب نہان کی معصومانہ بات سن رہا تھا تو اس کے چہرے کا سارا تناؤ ایک پل میں غائب ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا اور اس کے لبوں پر ایک بے حد پیاری اور دلکش مسکراہٹ سج گئی۔ وہ سب نہان کو لیے ڈاکٹر کے کیبن کے اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے نہان کا معائنہ کیا، اس کا بلڈ پریشر چیک کیا جو خوف کی وجہ سے کافی لو ہو چکا تھا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس بلڈ پریشر تھوڑا لو ہے اور شاید تھکن یا کسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ڈرپ کا انجیکشن لکھ کر دے رہا ہوں، یہ لگوا لیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر پرچی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ انجیکشن کا لفظ سنتے ہی نہان نے صدمے سے ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر ایک دم اچھل کر گلنین کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے کہا تھا نا گل، میں کوئی انجیکشن نہیں لگواؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہان نے گلنین کا بازو سختی سے جکڑتے ہوئے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی پرانا پٹاخہ اور ضدی انداز واپس آ چکا تھا جو 100% نہان کا تھا۔ عدن اور سحرش نے سر پکڑ لیا جبکہ گلنین اسے منانے لگی۔ ارے نہان، تم تو بہادر لڑکی ہو نا، بس چھوٹا سا تو ہے۔ بالکل بھی نہیں، نہان نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی حمزہ جو اب تک خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس نے گلنین اور باقی لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ حمزہ نہان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور نرم لہجے میں بولا، نہان میری طرف دیکھو۔ نہان نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھیں اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں اس وقت کوئی غصہ یا درندگی نہیں بلکہ صرف اور صرف پیار اور فکر مندی تھی۔ تم نے یہ انجیکشن نہیں لگوایا تو تمہاری طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ تم چاہتی ہو کہ آنٹی پریشان ہو؟ حمزہ نے مخلصانہ انداز میں پوچھا۔ نہان نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر چپ چاپ چلو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بالکل درد نہیں ہوگا۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حمزہ نے جب دیکھا کہ وہ ماننے کے موڈ میں نہیں ہے تو اس نے مزید وقت ضائع کرنا ٹھیک نہ سمجھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے مضبوطی سے نہان کا چھوٹا سا لرزتا ہوا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ چلو اب زیادہ ضد نہیں، حمزہ نے روبدار مگر نرم لہجے میں کہا اور اسے ایک طرح سے زبردستی کھینچتا برابر کے نرسنگ روم کی طرف لے گیا۔ نہان نے اپنے پاؤں پیچھے کی طرف کھینچنے کی ناکام کوشش کی مگر حمزہ کی مضبوط گرفت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ گلنین، عدن اور سحرش بھی ان کے پیچھے پیچھے آئیں۔ نرسنگ روم نے نرس نے جیسے سرنج میں دوا بھری، نہان کے تو ارمان ہی ٹوٹ گئے۔ اس نے ڈر کے مارے فوراً اپنی آنکھیں میچنے اور ایک دم حمزہ کی طرف لپک کر اس کے ساتھ بری طرح سے لپٹ گئی۔ اس نے حمزہ کی شیروانی کی کالر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے جکڑا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ جیسے ہی نرس نے نہان کے بازو پر کاٹن رکھی اور سوئی چبھائی، نہان کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس شدید تکلیف اور خوف کے عالم میں نہان کو ہوش نہ رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے روتے اپنا چہرہ حمزہ کے چوڑے کندھے میں چھپایا اور پوری طاقت سے اپنے دانت حمزہ کے کندھے پر گاڑ دیے۔ حمزہ کے وجود میں درد کی ایک لہر دوڑی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے بگڑے لیکن اس نے ایک اف تک نہ کی۔ وہ خاموشی سے سارا درد برداشت کر گیا۔ نرس نے جیسے ہی انجیکشن لگا کر سرنج باہر نکالی، نہان نے آہستہ آہستہ حمزے کے کندھے سے اپنے دانت ہٹائے مگر وہ ابھی اس کے سینے سے لگی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ حمزہ نے نہان کے معصوم اور آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھا جو اس وقت انجیکشن لگنے پر کسی 2 سال کے بچے کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا یہ بچوں جیسا انداز دیکھ کر حمزہ کو اتنی شدید ہنسی آ رہی تھی کہ اس کا پیٹ دکھنے لگا۔ لڑکوں کے سامنے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے حمزہ نے سختی سے اپنے لب بھینچے اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ کر بے حد مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی جبکہ پیچھے کھڑی گلنین، عدن اور سحرش اس پورے رومانٹک اور فنی منظر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر حمزہ نے سب سے پہلے گاڑی نہان کے گھر کی طرف موڑی۔ نہان کو اس کے گھر بخیریت پہنچانے اور عدن اور سحرش کو ان کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اب گاڑی میں صرف حمزہ اور گلنین رہ گئے تھے۔ دونوں ہی بالکل خاموش تھے مگر دونوں کے ذہنوں میں بالکل الگ طوفان چل رہے تھے۔ گاڑی جیسے ہی سکندر ولا کے پورچ میں آ کر رکی، گلنین نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی سے اتری۔ حمزہ بھی گاڑی لاک کر کے اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھا۔ گلنین اور حمزہ نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو انہیں سترہ بیگم کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر گلنین کے قدم ایک پل کے لیے وہیں جم گئے۔ سدرا بیگم اور عائرہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور ان کے کہکہے لاؤنج میں گونج رہے تھے۔ ان کے پاس والے صوفے پر زین بیٹھا ہوا تھا مگر اس وقت اس کا سارا دھیان اپنے موبائل کی اسکرین پر تھا اور وہ اسی میں گم تھا۔ حمزہ نے ایک نظر گلنین پر ڈالی جس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل چکے تھے۔ حمزہ اور گلنین دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے سلام کیا۔ السلام علیکم۔
सिद्रा बेगम ने चौंक कर सर उठाया और गुलनैन को देखा। वालेकुम अस्सलाम, आ गए तुम लोग। नेहान कैसी है अब, तबीयत ठीक है उसकी? उसके लहजे में फिक्रमंदी थी। जी अम्मी, वो अब बिल्कुल ठीक है। हमजा ने गुलनैन के बोलने से पहले जल्दी से जवाब दिया। चलो शुक्र है। सिद्रा बेगम ने सुकून का सांस लिया, फिर मोहब्बत से आयरा की तरफ इशारा किया। अच्छा गुल बच्चे, इधर आओ, आयरा से मिलो, ये जैन की दोस्त है, लंदन से आई हैं। सिद्रा की बात सुनकर आयरा के खूबसूरत चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने आया से गुलनैन को देखा और अभी वो सोफे से उठकर गुलनैन से मिलने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि गुलनैन ने कहा, जी तायामी, पता है मुझे, पर मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए अपने रूम में जा रही हूँ। गुलनैन ने उखड़े और तपते हुए लहजे में मिलवाए बगैर कहा। उसने एक नज़र भी आयरा पर नहीं डाली और ये कहकर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गई। आयरा का मुँह खोले का खोला रह गया। वो सोफे पर आधी उठी हुई वहीं मुंजमद हो गई और उसे गुलनैन का ये रवैया अजीब और रूखा लगा था। उसने थोड़ी सी शर्मिंदगी से जैन की तरफ देखा। लाउंज में मौजूद किसी भी शख्स ने गुलनैन की शदीद जलन को नोटिस नहीं किया, सवाए एक इंसान की। मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए जैन के सख्त रहने वाले होंठों पर एक धीमी और दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। वो बगैर सर उठाए गुलनैन की इस मासूमाना और शदीद जलसी पर दिल ही दिल में बेहद महसूस हो रहा था। गुलनैन तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई और पीछे पाँव से ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। बंद दरवाजे से टेक लगाकर उसने गहरा सांस लिया, जैसे हाल से लेकर अब तक इसका दम घुट रहा हो। उसके दिल की धड़कन इस वक्त बहुत तेज़ थी और पूरे वजूद में गुस्से और उकताहट की एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी। वो चलते हुए अपने ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। आईने में अपना अक्स देखा तो उसकी अपनी आंखें गुस्से और हंसी जज्बात से सुर्ख हो रही थी। दोस्त है मेरी, लंदन से आई है। गुलनैन ने तब कर आईने में देखते जैन के अल्फाज दोहराए। और तायामी तो ऐसे लाड उठा रही हैं जैसे घर की बड़ी बहू आ गई हो। गुस्से के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसने झटके से अपने सर से भारी दुपट्टा उतारा और बेड पर उछाल दिया। उसके बाद उसने अपने बालों में लगे ढेरों हेयर पिन्स खींचकर निकालने शुरू किए, जिससे उसकी कुल बात भी टूटे, मगर उस वक्त उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि इसके दिल का ज़्यादा दर्द बढ़ा था। वो सारे पिन्स उसने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर पटक दिए। इतनी फ्रैंक हो रही थी जैन के साथ। जैन, तुमने मुझे अपनी कज़न से तो मिलवाया ही नहीं। गुलनैन ने मुँह बनाकर आयरा की लहजे की नकल उतारी। आई बड़ी लंदन वाली। वो गुस्से और बेचैनी के मारे कमरे में चक्कर काटने लगी। उसका भारी लहंगा इसके पाँव में उलझ रहा था। वो बेड पर धप से बैठ गई और अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। उसकी आंखों से गुस्से से आंसू निकलकर उसके गालों पर बह गए। ये जलन, ये तपिश उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने आज तक जैन को किसी भी लड़की के साथ उस तरह खड़े बात करते नहीं देखा था। वो तो सबके लिए एक सख्त और पहुंच से दूर इंसान थे, मगर आज आयरा की इसके घर में मौजूदगी और जैन का ये पुरसकून अंदाज गुलनैन के दिल के अंदर छुपे तूफान को हवा दे रहा था। मैं क्यों सोच रही हूँ इनके बारे में? वो जो मर्ज़ी करें, जिससे मर्ज़ी बात करें, मुझे क्या? उसने ज़्यादा वक्त समझकर खुद को झिड़कना चाहा, मगर दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था। वो जितनी बार आंखें बंद करती उसे लाउंज का वही मंजर याद आता जहाँ सिद्रा और आयरा हंस रही थी और वो वहीं ज़मीन पर बैठा था। गुलनैन ने गुस्से से बेड पर पड़ा तकिया उठाया और उसने अपना चेहरा छुपाकर एक चीख मारी ताकि अपने अंदर का सारा गुबार निकाल सके। वो समझ चुकी थी कि अब जब तक वो लंदन वाली उसके घर में है, उसका चैन और सुकून गारत होने वाला है। लाउंज में गुलनैन के यूँ अचानक और उखड़े अंदाज में जाने के बाद जो खामोशी छाई थी, उससे सिद्रा बेगम की मोहब्बत बाश आवाज़ ने तोड़ा। आयरा बच्चे, तुम थक गई हो सफ़र की वजह से, और ऊपर से फिर ये वलीमा। अब तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह आराम से बात करेंगे, सिद्रा बेगम ने शफकत से कहा। आयरा ने गहरा सांस लिया और थकन से चूर मुस्कुराहट के साथ कहा, जी आंटी, वाकई में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस सोने का दिल कर रहा है। अच्छा चलो आओ मेरे साथ, तुम आराम करो। सिद्रा बेगम ने मुस्कुरा कर उठी और आयरा को साथ लिए ऊपर की तरफ चली गई। इन दोनों को जाता देखकर जैन ने भी अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ की और उसे जेब में डाला। वह सोफे से उठा, अपने कोट के बटन दुरुस्त किए और कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर गहरी और मुबहम सी मुस्कुराहट थी, जैसे जानता हो कि ऊपर वाले कमरे में इस वक्त क्या तूफान बरपा है। रात के इस पहर पूरे सिकंदर बिना पर गहरी खामोशी छाई थी, मगर ऊपर वाले कमरे में गुलनैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गुस्से की तपश ने उसके दिल के साथ साथ उसके दिमाग का सुकून भी गारत कर दिया। उसके दिल सर में इस वक्त शदीद दर्द था और दर्द फटने की वजह से इस वक्त शदीद फटने वाला दर्द हो रहा था और नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। वह बेड पर कभी दाएं तो कभी बाएं तरफ करवट बदल रही थी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती उसे लाउंज का वही मंजर याद आ जाता और उसका तैर से बुरा हाल हो जाता। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। सर के दर्द और बेचैनी से झंझनाकर वो आखिरकार बेड पर उठकर बैठी।
اس وقت اسے اپنے سر درد کو بھگانے کے لیے شدید قسم کی کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے کمبل ہٹایا، اپنا دوپٹہ سیدھا کیا اور پہلے میں سلیپر ڈال کر غصے اور تھکن کے مارے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے وہ باہر پورا گھر اندھیرا اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ گلنین دبے قدموں سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے لاؤنج سے گزر کر سیدھی کچن کی طرف چلی گئی تاکہ اپنے لیے کڑک کافی بنا کر اس سر درد سے جان چھڑا سکے۔ گلنین نے چولہے سے ساس پین اٹھایا اور احتیاط سے گرم بھاپ اڑاتی کڑک کافی کپ میں ڈیلنے لگی۔ کچن میں پھیلی کافی کی تیز خوشبو اس کی حواس کو تھوڑا سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ کپ سیدھا کر کے ابھی مڑی ہی تھی کہ اچانک پشت سے کسی کا مضبوط وجود اس کے بے حد قریب ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنے کان کے بالکل پاس ایک بار روب دھیمی اور جاندار سرگوشی سن کر گلنین خوف اور حیرت کے مارے بری طرح اچھل پڑی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تو اس کی پشت سیدھے کچن کے شیلف سے جا لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو بالکل رک گئی اور پھر اتنی زور سے دھڑکی کہ اسے لگا کچن کے اس سناٹے میں زین اس کے دل کی آواز صاف سن لیں گے۔ زین سامنے کھڑا تھا۔ اس کے قمیص کی آستین کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور گلے کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے جس سے اس کی شخصیت اور بھی زیادہ پرکشش اور بھاری لگ رہی تھی۔ وہ گلنین کے اتنے نزدیک کھڑا تھا کہ گلنین کو اپنے چہرے پر زین کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی عقابی گہری آنکھیں سیدھی گلنین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ یہاں؟ گلنین نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کپ کو سختی سے جکڑتے لرزتی اور ہکلاتی آواز میں پوچھا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں رات کے اس پہر؟ زین نے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے بغیر اس کے دھیمے اور لوبزار لہجے میں سوال کیا۔ کافی بنا رہی تھی۔ گلنین نے نظریں جھکا دی۔ زین کا یہ اس قدر قریب ہونا اس کے پورے وجود میں زہر سا پھونک رہا تھا۔ یہ کافی پینے کا وقت ہے؟ زین نے اس کے معصوم اور بدحواس چہرے کا طواف کرتی نظروں سے پوچھا۔ وہ سر میں درد تھا بہت۔ سیم، میرا بھی سر بہت درد ہے، اس لیے میں بھی کافی پینے کے لیے نیچے آیا تھا، زین نے سکون سے کہا۔ گلنین نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپ کی طرف دیکھا جس میں صرف اپنے لیے ہی ایک کافی بنا چکی تھی۔ اب اس کا دماغ گھوم گیا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ ساس پین تو خالی ہو چکا تھا، کیا وہ دوبارہ بنانے لگے؟ زین اس کی نظروں کی الجھن ایک پل میں سمجھ گیا۔ اس کے لبوں پر دلکش گہری اور شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اسے نیچی نظروں سے گلنین کو دیکھا اور بولا، کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی کافی پی لیں گے۔ زین کا یہ کہنا تھا کہ گلنین گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بدحواس ہو کر پوچھا۔ زین نے کافی کا کپ لیا اور اس کی انگلیاں جب گلنین کے نازک پوروں سے ٹکرائی تو گلنین کے پورے وجود میں بجلی کا کوئی کرنٹ دوڑ گیا۔ زین نے کپ اٹھایا اور سیدھا گلنین کے گلابی لبوں کے قریب کر دیا۔ سپ لو اس سے، زین نے گہری بھاری اور روبدار آواز میں حکم دیا۔ نہیں، گلنین نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کا دل اس وقت اتنی زور سے پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا کہ اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ نین، سپ لو، زین نے دوبارہ عزم اور اصرار بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں اس وقت گلنین کے چہرے پر لکھی بدحواسی کو بہت گہرائی سے پڑھ رہی تھیں۔ یہ آپ پی لیں، میں ویسے بھی دل نہیں ہے آپ پینے کا۔ گلنین نے لڑکھڑاتے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ جھوٹ بولا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ زین کی اس قدر قربت نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ زین کے ہونٹوں پر ایک گہری مبہم سے مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گلنین کی آنکھوں میں دیکھتے خود اسی کپ سے کافی کا ایک گہرا سپ لیا۔ کافی ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ اس کے کرلی شرٹ پر وہ کپ رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ گلنین سمجھ پاتی یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، زین نے ایک مضبوط ہاتھ گرم بجلی کسی تیزی سے اس کے سر کے پیچھے پہنچایا تاکہ اپنی گردن وہ پیچھے نہ کر سکے، اور اس کا دوسرا بھاری ہاتھ گلنین کے نازک کمر کے گرد کسی زنجیر کی طرح کس گیا۔ گلنین کا پورا وجود ایک سیکنڈ میں زین کے چوڑے مضبوط سینے سے پیوست ہوا۔ زین جنون اور حق کے ساتھ جھکا۔ گلنین نے سکتے کی حالت میں اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کافی کی گرمائش اور زین کے لبوں کی تپش نے گلنین کے پورے وجود کو پگھلا دیا تھا۔ اسے بدحواسی میں کافی کا وہ گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارا۔ جیسے ہی اس نے وہ گھونٹ اتارا تو زین اس سے دور ہوا۔ کچن کے اس گہرے سناٹے میں صرف ان کی بے ترتیب سانسوں کی آواز ہی گونج رہی تھی۔ زین نے دوبارہ شیلف سے کافی کا کپ اٹھایا اور ایک سپ لیا، پھر جھک کر زین کے وہ ایک ایک گھونٹ کر کے بے حد محبت سے اس کو کافی پلاتا چلا جا رہا تھا، اور گلنین اس کے سحر میں ایسی جکڑی جا چکی تھی کہ اس کے اندر اب نہ انکار کی سکت اور نہ دور ہٹنے کی چاہ۔
اس کا وہ سر درد کہیں بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا، اب تو بس اس کا پورا وجود زین کے اس والہانہ اور جنونی لمس کی حدت میں پگھل رہا تھا۔ جب کپ کا خالی ہو گیا تو زین نے آہستگی سے اس سے الگ ہوا۔ ہاتھ گلنین کی کمر پر مضبوطی سے ٹکا ہوا تھا۔ گلنین نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور اس کے تمتماتے ہوئے سرخ گالوں پر اس کی تیز سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور دھیمی مخمور آواز میں سرگوشی کی۔ اب بتاؤ، سر کا درد کیسا ہے؟ گلنین ابھی اس گہرے سحر سے باہر بھی نہیں نکل پائی تھی کہ زین نے اپنی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط کی۔ اس نے ایک پل کی بھی مہلت دیے بغیر گلنین کے نازک وجود کو کچن کے ٹھنڈے شیلف پر بٹھا دیا۔ شیلف کی اچانک لگنے والی سردی نے گلنین کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑائی، مگر اس کے سامنے کھڑا زین اس وقت کسی دہکتے ہوئے شعلے کی طرح گرم تھا۔ گلنین کی حالت اس وقت دیکھنے لائق تھی۔ اس کی سانسیں اس کے سینے میں اکھڑ رہی تھیں، دل پسلیوں سے اس کی طرح ٹکرا رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا، اور اس کے ہاتھ بے اختیار زین کے چوڑے کندھوں پر جم گئے۔ اس کے چہرے کی لالی اب شرم اور شدت جذبات سے گہری ہو چکی تھی۔ زین ایک انچ کا بھی فاصلہ باقی نہ رکھتے ہوئے اس کے پیروں کے درمیان کچن شیلف سے بالکل ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ گلنین کی کمر کے گرد لپیٹا اور اپنا اسے قریب کھینچ رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھا اور گلنین کی ٹھوڑی کو نرمی مگر مضبوطی سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ زین کی سحر انگیز گہری سرمئی آنکھیں اس وقت اس کچن کی مدھم روشنی میں بالکل تاریک لگ رہی تھیں، جن میں صرف اور صرف گلنین کے لیے ایک جنونی دیوانگی اور حق جھلک رہا تھا۔ زین بھائی، گلنین کے لبوں سے مدھم التجا کرتی ہوئی سرگوشی نکلی، مگر اس کی یہ پکار زین کے اندر آگ لگی پر پٹرول کا کام کیا۔ زین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دھیمے اعصاب شکن انداز میں اس کے جھکا۔ اس کا کمر پر موجود ہاتھ گلنین کو شیلف سے ذرا اوپر اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا، جہاں گلنین زین کے دل کی تیز اور بے ترتیب دھڑکن اپنے اندر دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچن کے اس بند پرسکون ماحول میں ان دونوں کے سانسوں کے ٹکرانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، جو کسی بھی انسان کے دل کی دھڑکن کو روک دینے کے لیے کافی تھی۔ گلنین اس دیوانگی کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی اور اس کا سر چکرا رہا تھا اور پوری طرح زین کے سحر میں پگھلتی جا رہی تھی، جبکہ زین کا جنون ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ مزید گہرا اور دیدنی ہوتا جا رہا تھا۔ گلنین کا سانس اب بری طرح سے اکھڑ رہا تھا اور اس کے جنون کے سامنے اس کے وجود کی ساری طاقت جواب دے گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں بالکل ہی رک جاتی، اس نے بے بسی کے عالم میں شیلف سے آگے ہو کر پورا وجود اپنا زین کے چوڑے تپتے ہوئے سینے پر ڈھیر کر دیا۔ اس نے شرم، جھجک اور حد سے بڑھتی ہوئی شدت سے بچنے کے لیے اپنا تپتا سرخ چہرہ زین کے مضبوط سینے میں چھپایا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار زین کی قمیض کو سینے سے سختی سے جکڑ گئے، جیسے اس طوفان میں صرف اسی کے ایک سے سہارے میں پناہ لینا چاہتی ہو۔ زین نے اپنے لب اس کے چہرے سے ہٹائے بغیر والہانہ انداز میں اپنے دونوں مضبوط بازو گلنین کے گرد کس دیے۔ اس نے گلنین کو شیلف سے جیسے پورا ہی اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ گلنین نے اپنا چہرہ زین کے دل کے بالکل قریب ٹکایا ہوا تھا، جہاں زین کے دل کی بے ترتیب اور تیز دھڑکن اب کسی لاؤڈ سپیکر کی طرح گلنین کے پورے وجود میں گونج رہی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، مگر زین کے اس مضبوط اور حصار میں آتے ہی اس کے اکھڑے سانسوں کو گہرا سکون ملا اور وہ اس کے سینے میں سمٹتی چلی گئی، جیسے وہ ہمیشہ اسی چوڑے سینے کا حصہ بن جانا چاہتی ہو۔ زین نے اپنے بازوؤں کی گرفت کو تھوڑا سا دھیما کیے بغیر اپنا چہرہ گلنین کے ریشکی ہوئے بالوں میں چھپایا اور گہرانہ سانس اندر کھینچا۔ زین نے گلنین کے نازک وجود کو ٹھنڈے شیلف پر بٹھایا تو اس بلندی پر آتے گلنین کا چہرہ بالکل زین کے سامنے آ گیا۔ مدھم روشنی میں زین کی گہری تاریک آنکھوں نے گلنین کے پورے وجود کا احاطہ کیا۔ نائٹ سوٹ، اس کی آستینوں سے جھلکتی گہری کلائیاں اور خوش شرم سے دہتا چہرہ، گلنین اس وقت کیا بنٹھاتی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے اس بے پناہ حسن کے آگے زین کے اندر چھپے مرد کے ضبط کے سارے بندھن ایک پل میں توڑ دیے۔ زین کی نظریں گلنین کے چہرے سے سرکتی اس کی سراہی دار سفید گردن پر ٹکیں تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔
وہ 1 इंच का फासला भी बाकी ना रखते बहुत असाब शिकन अंदाज में उसकी खूबसूरत गर्दन पर झुका। जैसे ज़ैन के तपते लबों ने गुलनैन की गर्दन की हसास जल्द को छुआ तो उसके पूरे वजूद में जैसे बिजली का कोई तेज़ शोला दौड़ गया। इसका पूरा जिस्म एकदम तड़प उठा और उसने बेख्तियार अपने दोनों हाथ ज़ैन के चौड़े कंधों पर जमा दिए। ज़ैन प्लीज़, गुलनैन ने इल्तिजा करनी चाहिए, मगर उसमें उसके लबों से सिर्फ एक धीमी सी सिसकी ही निकली। ज़ैन इस वक्त किसी भी इनकार को सुनने के मूड में नहीं था। इसके खूबसूरत वजूद की खुशबू और इस लम्स ने ज़ैन के जज्बात को अरूज पर पहुंचा दिया था। उसने दीवानगी और हक के साथ गुलनैन को छुआ था। वो बहुत प्यासे अंदाज में इसके रगो जाँ पर हावी होता जा रहा था और एक गहरा और तपता हुआ मोहब्बत का निशान उसकी गर्दन पर छोड़ा था। इस शदीद और वालहाना लम्स की हिद्दत जब गुलनैन के पूर में उतरी तो उसके ज़ब्त का बंधन टूट गया। उसका सर बेख्तियार शेल्फ की दीवार से जा लगा और उसकी सिसकी किचन के इस गहरे सन्नाटे में धमाके की तरह गूंजी, जिसने ज़ैन के जुनून को मज़ीद हवा दी। उसकी बंद आंखों के कोने से 2 आंसू निकल कर बह गए और उसके हाथ ज़ैन के कंधों को बेहद सख्ती से नोचने लगे ताकि इस तूफ़ान को बर्दाश्त कर सके। मगर ज़ैन का बाजू उसकी कमर के गिर्द लोहे की जंजीर की तरह कसा हुआ था जो इससे दूर नहीं हो रहा था। तभी किचन के बाहर से किसी के धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो किचन की तरफ ही बढ़ रहे थे। सन्नाटे में उभरती इस आवाज़ को सुनते दोनों एकदम चौंक गए। शहर का वो जादुई हसार पल भर में टूट गया। ज़ैन ने तेज़ी और फुर्ती के साथ अपने लब गुलनैन की गर्दन से हटाया और पीछे हुआ। उसने एक ही झटके में आराम से गुलनैन को स्टैंड से नीचे उतारा। गुलनैन के तो जैसे हाथ पाँव ही फूल गए थे। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियों से बाहर आ जाएगा। वो बदहवासी और कांपते हाथों के साथ जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा और हुलिया दुरुस्त करने लगी। उसकी सांसें बेतरतीब थी। अभी गुलनैन ने अपना दुपट्टा संभाला ही था कि किचन के दरवाजे पर आयरा दाखिल हुई। अंधेरे किचन में जैसे आयरा की नज़र शेल्फ के पास खड़ी 2 हेलों पर पड़ी तो वो डर गई और खौफ के मारे इसके कदम वहीं जम गए कि रात के इस पहर किचन में कौन हो सकता है। लेकिन जैसे उसने अपनी आंखें फाड़कर इन दोनों के चेहरों को देखा और इन्हें पहचाना तो उसने सुख का एक सांस लिया। हो गॉड, डरा ही दिया था तुम दोनों ने मुझे। आयरा ने अपने सीने पर हाथ रखकर फ्रैंक अंदाज में कहा। आयरा, तुम यहाँ इस वक्त? ज़ैन ने अपनी आवाज़ को वापस सर्द और बारो बनाते ढालते हुए पूछा, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर एक पल के लिए भी कोई घबराहट नहीं थी, अलबत्ता उसकी आंखें अब भी किचन की मध्यम रोशनी में चमक रही थी। हाँ, वो मेरी आँख खुली तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसमें पानी पीने नीचे आ गई। आयरा ने मुस्कुराकर किचन के फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए कहा। अच्छा, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी रात के इस वक्त? आयरा ने पानी का गिलास भरते मुतजस्सिस नज़रों से बारी बारी इन दोनों को देखा। किचन का मध्यम अंधेरा और इन दोनों का यूँ एक साथ होना उसे कुछ हजम नहीं हो रहा था। वो नैन के सर में दर्द था और मेरा भी, तो हम कॉफ़ी पी रहे थे। ज़ैन ने बहुत सुकून से कहा, जैसे ये कोई मामूली बात हो। आयरा के हाथ एक पल के लिए वहीं रुक गए। ज़ैन के मुंह से गुलनैन के लिए बहुत ही मानूस और प्यारा नाम नैन सुनकर उसे शदीद हैरत हुई और एक अजीब सा झटका लगा। लंदन में ज़ैन के साथ वक्त गुजारते उसने कभी ज़ैन को किसी के लिए इतना नरम या कोई निकनेम इस्तेमाल करते नहीं देखा था। वो तो बहुत प्रोफेशनल और सख्त इंसान था। आयरा ने फ़ौरन चौंक गुलनैन की तरफ देखा। गुलनैन की हालत इस वक्त देखने लायक थी। उसका चेहरा शर्म बदहवासी और ज़ैन के लम्स की तपड़ से चुकंदर की तरह गहरा सुर्ख हो रहा था, जैसे पूरे वजूद का खून उसके गालों में उतर आया हो। वो मुसलसल अपनी नज़रें आयरा से चुरा रही थी और अपने दुपट्टे के पल्लों को उंगलियों में बुरी तरह मरोड़ रही थी ताकि अपनी लरसती हुई सांसों को छुपा सके। उसका यूँ नज़रें चुराना और चेहरे का तलातुम आयरा को बेहद अजीब और मशकूक लगा। गुलनैन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो रहा है? आयरा ने शक भरे और हैरान कुन गूंजते लहजे में पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुलनैन ने बेहद मुश्किल से अपने हलक से आवाज़ निकाली, मगर उसकी आवाज़ का लरसना साफ सुनाई दे रहा था। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। नैन, तुम जाओ अपने रूम में। ज़ैन ने आयरा की बात काटते हुए गुलनैन को वहाँ से निकलने का रास्ता दिया। गुलनैन तो जैसे इसी जुमले के इंतज़ार में खड़ी थी। उसने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया, ना आयरा को देखा ना ज़ैन को। वो फ़ौरन उल्टे कदमों किचन से निकले और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई। उसका दिल हथौड़े की तरह बज रहा था। आयरा ने पानी का ग्लास साइड पर रखा और ज़ैन के सामने आई। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था, क्योंकि गुलनैन का वो हुलिया और उसके सुरख चेहरा, उखड़ती सांसें किसी भी आम इंसान को ये समझाने के लिए काफ़ी थी कि इस किचन के अंधेरे में इन दोनों के दरमियान क्या हुआ है। ज़ैन, क्या हुआ था यहाँ, और तुम इसे नैन क्यों कह रहे थे? आयरा ने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। उसके अंदर एक बेचैनी सी सर उठा चुकी थी।
ज़ैन نے बेहद सुकून से अपनी एक आईब्रो झुकाई। क्या मतलब ये ज़ैन कि गुलनैन की हालत देखकर कोई भी समझ सकता है कि यहाँ कुछ गलत हुआ है, और तुम रात के इस पहर इस अंधेरे में किचन में अकेले क्या कर रहे थे? आयरा का लहजा अब धीमे से ऊंचा हो रहा था। वो खुद पर काबू पाने की बेहद कोशिश कर रही थी। क्या हुआ आयरा? ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ ज़ैन, तुम दोनों को इस हालत में देखकर कोई भी कुछ भी समझ सकता है। आयरा ने तड़प कर कहा। इसका दिल चाह रहा था कि वह ज़ैन का गिरेबान पकड़कर चीख चीख के पूछे कि वो जो निशान उसने गुलनैन की गर्दन पर देखा था, क्या वो इसी ने दिया है? क्या उसने गुलनैन को छुआ है? मगर ज़ैन के जाहो जलाल के सामने इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। ज़ैन के लबों पर गहरी पुरसकून मुस्कुराहट उभरी। उसने एक कदम बढ़ाया और बोला, बीवी है मेरी। आयरा को लगा जैसे किचन की छत उसके सर पर आ गिरी हो। इसके कानों में साई साई होने लगी और जिस्म का सारा खून मुंजमद हो गया। क्या बीवी? आयरा के मुंह से बमुश्किल एक सरगोशी निकली, जैसे इसका गला खुश्क हो गया हो। क्या कह रहे हो तुम ज़ैन? तुमने शादी कर ली? नहीं, अभी रुखसती हुई है। हमारा बचपन का निकाह हुआ है। शादी अब होगी और तुम इसमें शामिल होगी, ज़ैन ने मुस्कुरा कर कहा। फिर उसने कहा, अच्छा अब तुम पानी पियो, जाकर सो जाओ। ये कहकर ज़ैन आयरा की तरफ से बिल्कुल बेनियाज होगा। उसने ये देखने की सहमत भी नहीं की कि उसके इस जुमले ने आयरा पर क्या क़यामत ढाई है, और किचन से बाहर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़ैन के जाते आयरा को लगा जैसे किसी ने पूरे वजूद से रूह खींच ली हो। उसकी टांगों ने बोझ उठाने से साफ इनकार कर दिया। उसका सर झुकराया और वहीं किचन की ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। पोर्च की मध्यम रोशनी में उसकी बड़ी बड़ी आंखों पे पेदर पे आंसू निकलकर जर्द पड़ते गालों पर बहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ज़ैन, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। आयरा ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया ताकि इसकी सिसकियाँ बाहर ना निकलें। इसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था और दिल के मकाम पर एक ऐसा शदीद फटने वाला दर्द उठा जो उसने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। लंदन में ज़ैन के साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा, उसकी हर खामोशी का मोहब्बत समझना, सब कुछ एक पल में रेत की ढेर की तरह बिखर गया। उसका दिल चीख चीख कर रोना चाहता था। वो चाहती थी कि वो पूरे घर को जगाए, पूरे घर को इकट्ठा कहे और कहे कि ये झूठ है। ज़ैन ने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसका निकाह हो चुका है? उसने मुझे इस अंधेरे में क्यों रखा? ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ैन सिर्फ मेरा है और मैं किसी और का कैसे हो सकता है? आयरा ने फर्श पर मुठ्ठियाँ भेजकर ज़मीन पर मारी। उसके आंसू फर्श पर टपक रहे थे। जिस इंसान को उसने अपनी कुल कायनात माना था, वो किसी और की अमानत निकल आया था। आयरा का दिल रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। किचन का ठंडा फर्श इस वक्त उसकी मोहब्बत की कब्रिस्तान बन चुका था, जहाँ वो अकेली बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। अगली सुबह सिकंदर विला की डाइनिंग टेबल पर हस्बे मामूल पूरा ख़ानदान नाश्ते के लिए इकट्ठा था। गुलनैन कॉलेज के यूनिफॉर्म में मलबूस अपने बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। अपनी प्लेट में नजरें जमाए जल्दी जल्दी नवाले तोड़कर मुंह में डाल रही थी। वह इस वक्त ज़ैन की तरफ देखने की गलती तो दूर, उसकी सिमत रुख करने से भी कतराती हुई बहुत बदहवास लग रही थी। उसका बस दिल चाह रहा था कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। ज़ैन पुरसकून कुर्सी पर बैठा एक हाथ से चाय का कप लबों से लगाया था और दूसरे हाथ से अपने मोबाइल देख रहा था, लेकिन उसकी काफ़ी गहरी आंखें मोबाइल की स्क्रीन के पीछे से मुसलसल गुलनैन की इस बदहवासी और तेज़ी का अहाता कर रही थी। गुलनैन का यूं डरना, नजरें चुराना और सुर्ख होते गाल देखकर ज़ैन के लबों पर एक मुबहम और दिलकश मुस्कुराहट उभरी। उसे गुलनैन को यूं अपने सामने घबराता देखना दिल ही दिल में बहुत महसूस कर रहा था। गुल बेटा, इतनी जल्दी क्यों खा रही हो? आराम से खाओ, गले में फंस जाएगा। सिद्रा बेगम ने गुलनैन को इस तरह जल्दी जल्दी नाश्ता करते देखा तो उसे टोका। सिद्रा बेगम की आवाज़ पर गुलनैन ने सर उठाया, नवाला निकलते हुए हकलाई। हाँ, वो ताया अम्मी, कॉलेज के लिए देर हो रही है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन बेटा फिर भी आराम से खाओ, अभी गले में फंस जाएगा, सिद्रा बेगम ने प्यार से कहा। जी। गुलनैन ने अपना सर झुका लिया। उसने जैसे ही दोबारा नवाला तोड़ा, उसे अपने ऊपर किसी की गहरी नज़रों का दबाव महसूस हुआ। उसने अपनी पलकें उठाकर सामने देखा तो ज़ैन मोबाइल साइड पर रखकर अब सीधा इसी को देख रहा था। ज़ैन की इन गहरी आंखों का हिसार गुलनैन के हवास गुम करने लगा। गुलनैन ने फ़ौरन अपनी नज़रें वापस अपनी प्लेट पर टिका दी, मगर इसका दिल हथौड़े की तरह बचने लगा। गुलनैन ने वहाँ पर एक पल भी रुकना महाल समझा। उसने जल्दी से आखिरी नवाला मुंह में डाला, अपना कॉलेज का बैग कंधे पर लटकाया और कुर्सी पीछे करते खड़ी हो गई। हमज़ा, मुझे कॉलेज ले जाओ, गुलनैन ने उखड़ी सांसों के साथ हमज़ा की तरफ देखते हुए कहा, जैसे उसे यहाँ से निकलने की बहुत जल्दी हो। हमज़ा ने भी अपना नाश्ता पूरा किया और उठ खड़ा हुआ। हाँ चलो, हमज़ा ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा। अभी दोनों लाउंज से निकलने ही वाले थे कि तभी आयरा सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके कदमों की आहट पर सब ने सर उठाकर देखा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आयरा ने डाइनिंग टेबल के करीब आकर सबको सलाम किया।
गुलनैन ने जैसे ही दरवाजे के पास रुककर मुड़कर इसे देखा तो आयरा की नज़रें भी सीधी गुलनैन पर जा टिकी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं तो फिज़ा में एक अजीब सी तलखी और तनाव भर आया, मगर गुलनैन ने फ़ौरन ही अपनी नज़रें चुरा ली। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो, नाश्ता करो, सिद्रा बेगम ने उसे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर जैसे आयरा चेयर पर बैठी और सिद्रा बेगम ने इसके चेहरे को देखा तो वो चौंक उठी। आयरा की खूबसूरत आंखें रात भर जागने और मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख और सूजी हुई थी, जबकि उसका गोरा चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि वो किसी शदीद सदमे से गुजरी है। आयरा बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? सिद्रा बेगम ने परेशानी से पूछा। सिद्रा बेगम का ये पूछना था कि ज़ैन ने नज़रें उठाकर आयरा के चेहरे पर जगमाई, मगर उसके चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी। वो बहुत पुरसकून रहा। आयरा ने सिद्रा बेगम के सवाल पर एक हल्की कड़वी और कांटदार मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई। उसने अपनी सूची आंखें उठाकर एक नज़र ज़ैन पर डाली, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, और फिर सीधा गुलनैन को देखा जो दरवाजे पर खड़ी थी। हाँ आंटी, बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को बस एक बुरा ख्वाब देखा था जिसने मेरी नींद उड़ा दी। आयरा ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए मायने खेज अंदाज में कहा। लेकिन अब सब ठीक है। उसके लहजे की कड़वाहट और बुरे ख्वाब का सुनकर गुलनैन को लगा जैसा इसका दिल हलक में आ गया। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि आयरा किस ख्वाब की बात कर रही है। इससे पहले कि वो मज़ीद वहाँ रुकती, कोई नया तूफ़ान खड़ा होता, उसने हमज़ा को देखा और कहा, चलो हमज़ा, देर हो रही है। गुलनैन ने तकरीबन भागते कदमों से वहाँ से बाहर निकल गई। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए और वक्त के पहिए ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। निम्रा और अहमद की शादी को 15 दिन हो चुके थे, लेकिन इन 15 दिनों में निम्रा एक बार भी कॉलेज नहीं आई थी। उधर कॉलेज के कैंटीन में गुलनैन और अदन बैठे चाय के मग हाथ में सैरिश और नेहान का इंतज़ार कर रही थी, जो अभी तक नहीं पहुंची थी। अहमद सुबह के वक्त अपने ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। वो 3 पीस सूट में मलबूस अपने बालों को सेट करता बेड के करीब आया, जहाँ निम्रा गहरी और बेफिक्र नींद सो रही थी। उसका चेहरा तकिए में धंसा हुआ था और वो किसी और ही दुनिया में मगन थी। निम्रा उठो, अहमद ने बेड की साइड पर बैठते हुए आवाज़ दी, मगर निम्रा पर कोई असर नहीं हुआ और वो जूं की तूं सोती रही। अहमद ने मुस्कुराकर इसका थोड़ा सा शाना हिलाया। निम्रा उठो। हाँ, निम्रा ने गहरी नींद में डूबे सिर्फ एक मध्यम सी आवाज़ निकाली और कंबल को अपने चेहरे पर और ऊपर खींच लिया। वहाँ की बच्ची, उठ जाओ, कॉलेज जाना है तुम्हें। अहमद ने शरारत से कंबल चेहरे से हटाते हुए कहा। अहमद प्लीज़ सोने देना, निम्रा ने आंखें बंद किए मिन्नत भरे लहजे में कहा। निम्रा, देर हो रही है, अब उठो, अहमद ने दोबारा कहा, मगर निम्रा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा करवट बदलने लगी। अपनी बीवी की ये शदीद ज़िद्दी और सुस्त अंदाज देखकर उसके लबों पर एक दिलकश और शरारती मुस्कुराहट उभरी हुई। उसने सोचा कि घी सीधे उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर जब निम्रा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई तो उसका हवा का गुजर बंद हुआ तो उसके दिमाग ने फ़ौरन सिगरा दिया। निम्रा ने पट से अपनी दोनों आंखें खोल दी। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें मारे हैरत और शौक के फटी की फटी रह गई। अहमद इसके ऊपर झुका हुआ था। निम्रा ने बदहवासी में अपने दोनों हाथ उठाए और अहमद को बालों से पकड़कर पीछे किया। निम्रा की सख्ती पर अहमद आराम से पीछे हुआ और बेड पर सीधा बैठ गया। निम्रा बेड पर उठकर बैठी और बेहद गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसने गुस्से से अहमद को घूरा, जबकि उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था और आंखों में शरारत वाज़ेह साफ चमक रही थी। ये क्या बदतमीज़ी है, सोते हुए इंसान को कोई इस तरह उठाता है क्या? निम्रा ने अपने बिखरे बालों को पीछे करते तबकर ऊंची आवाज़ में कहा। तो सोता हुआ इंसान भी तो अगर तुम्हारी तरह ढीठ हो तो सुख्त हो तो ऐसे ही उठा दिया जाता है ना? अहमद ने एक और कदम उसके करीब होते कहा। उस निम्रा ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ा और बोली, हाँ बताएं क्या बात है, मेरी नींद की दुश्मन क्यों बने हुए हैं आप सुबह सुबह? अहमद ने उसके चेहरे पर फैली खपकी देखी और प्यार से उसके रुखसार को छूते बोला, अब उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है तुम्हें। क्या? निम्रा के मुंह से चीख निकली। अहमद ने अपने दोनों हाथ अपने कॉलम पर रखे। आहिस्ता, यार, बहरा नहीं हूँ, लेकिन शादी के बाद कौन पढ़ता है अहमद? निम्रा ने सदमे वाले अंदाज में मासूमियत से अहमद को देखा, जैसे इस पर कोई बहुत बड़ा जुल्म होने वाला हो। अहमद ने उसकी यह अजीब मंतक सुनकर अपना सर पीट लिया और हंसते हुए बोला, तो ये कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद लड़की नहीं पढ़ती? नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, मुझे और बिल्कुल नहीं पढ़ना, निम्रा ने बच्चों की तरह मुँह फैला कर कहा। नो निम्रा, उठो, शाबाश, पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज़, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, अहमद ने अपने लहजे को थोड़ा सा सख्त करते हुए कहा, मगर इसकी आंखों का प्यार वाज़ेह था। अहमद, मुझे नहीं जाना कॉलेज, मुझे और नहीं पढ़ना, प्लीज़, निम्रा ने रुहांसी उड़कर उसका बाजू झटकते हुए कहा। मुझे बहुत नींद आई है, रात को भी आपने सोने नहीं दिया और अब
مجھے صبح صبح کالج بھیج رہے ہیں۔ نمرا کا یہ معصومانہ صاف کوئی سے رات کا گلہ کرنا احمد نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کا دل چاہا کہ اپنی پٹاخہ بیوی کو اٹھائے، مگر اس وقت اس کا کالج جانا ضروری تھا۔ اچھا اب زیادہ باتیں مت بناؤ، اٹھو، احمد نے دوبارہ کہا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، نمرا نے ضد سے کہا، اور یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے دوبارہ کمبل اپنے اوپر اوڑھا اور بیڈ پر لیٹ گئی، جیسے اس نے احمد کا فیصلہ ماننے سے صاف انکار کر دیا ہو۔ نمرا کو یوں دوبارہ لیٹتے دیکھ کر احمد نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ضدی اور سست بیوی کو دیکھا جو کمبل میں منہ چھپائے لیٹی تھی۔ لیکن وہ بھی احمد تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اپنی ضدی بیوی سے اب کیسے بات منوانی اور اسے کیسے اٹھانا ہے۔ اسے جھٹکے سے اس کے اوپر سے کمبل اٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نمرا نے گھبرا کر دونوں ہاتھ احمد کے سینے پر رکھے۔ مجھے بھی آفس نہیں جانا، چلو پھر، احمد نے شرارتی لہجے میں اس کے چہرے کے قریب ہوتے کہا۔ نہیں مجھے بہت نیند آئے، نمرا نے بے بسی سے کہا۔ وہ رات کو احمد کی ساری شرارتیں برداشت کر چکی تھی اور اب اس کے اندر دو آپشن ہیں تمہارے پاس، یا تو چپ چاپ کالج چلی جاؤ گی یا پھر پورا دن مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ احمد نے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے اپنی شرط بتائی۔ احمد پلیز، نمرا نے معصومیت سے التجا کی۔ اس کا مطلب کسی اور موڈ میں ہو تم، احمد نے شرارت سے کہا، اور جیسے ہی دوبارہ اس پر جھکنے لگا تو نمرا نے جلدی سے اپنے نازک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ جا رہی ہوں کالج، نمرا نے فوراً کہا۔ نہیں اب میرا موڈ بن گیا ہے، اب تم نہ کہیں جاؤ گی اور نہ میں، احمد نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کے ہاتھوں کو چوما۔ نہیں کالج جانا ہے مجھے، نمرا نے کہا۔ اچھا تو پھر 5 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ وہ مسکرا کر ایک سائڈ پر ہوا تو نمرا جلدی سے بیڈ سے اتری اور پاؤں پٹکتی تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی اور جا کر دروازہ بہت زور سے بند کیا۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر پیچھے احمد بیڈ پر بیٹھے اس کا دلکش اور فلک شگاف کہا نکلا۔ وہ اپنی اس پٹاخہ اور معصوم بیوی کے تاثرات پر دل ہی دل میں بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ نمرا تیار ہو کے جیسے واش روم سے باہر آئی تو اس کا چہرہ ہلکا سا پھولا ہوا تھا، مگر وہ یونیفارم میں پیاری لگ رہی تھی۔ احمد اور نمرا دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ہال میں آئی۔ السلام علیکم، دونوں نے ایک ساتھ سوال کرتے داخل ہوتے سلام کیا، جہاں طاہر صاحب اور نایاب بیگم پہلے سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور سہرش بھی اپنے کالج کے یونیفارم میں تیار بیٹھی احمد کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ مسکرا کر جواب دیا۔ سہرش نے جیسے ہی نمرا کو کالج کے یونیفارم میں دیکھا تو اس کی خوشی اور حیرت سے کہا، نمرا تم بھی کالج جا رہی ہو؟ سہرش کی بات پر نمرا نے معصومیت سے اپنا منہ بنایا اور کھڑے ہوئے کہا، ہاں۔ نمرا کا یہ لٹکا ہوا چہرہ اور منہ بنانا دیکھ کر سمجھ گئے کہ نمرا خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ انہیں زبردستی تیار کر کے کالج بھیجا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ تم نے تو ہاں ایسے کہا جیسے زبردستی بھیج رہا ہو تمہیں کوئی کالج۔ سہرش نے اس کی حالت دیکھ کر شرارت سے چھڑا۔ اپنے بھائی سے پوچھو یہ، نمرا نے غصے سے احمد کو گھورا، جبکہ احمد نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ نمرا نے نایاب بیگم سے کہا، امی آپ ہی سمجھایا اپنے بیٹے کو، یہ مجھے زبردستی کالج بھیج رہا ہے، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا جانے کا۔ نمرا نے ساس سے احمد کی شکایت لگائی۔ اپنی لاڈلو بہو کی معصومانہ شکایت سن کر طاہر صاحب اور نایاب بیگم بے اختیار مسکرا دیے۔ نایاب بیگم نے نمرا کا ہاتھ تھاما اور بولا، بیٹا اچھی بات ہے نا کہ احمد تمہیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، تم اپنی پڑھائی پوری کرو۔ نایاب بیگم کا جواب سن کر نمرا نے صدمے سے اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ امی مجھے تو لگا تھا کہ آپ اپنے بیٹے پر غصہ ہوگا کہ اب بہو گھر سنبھالے گی، اسے کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمرا نے اپنی ساس کو دیکھا، اس کی بات سنتے سب ہنسنے لگے۔ نہیں بھائی توبہ ہے، میں ایسی ظالم ساس بنوں؟ نایاب بیگم نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ احمد بالکل ٹھیک کہہ رہا، تم چپ چاپ جاؤ اور اپنی پڑھائی پوری کرو۔ نمرا نے نایاب بیگم کو دیکھا اور منہ لٹکا کر بولی، امی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی احمد کا ساتھ دیں گی۔ نمرا کے اس ڈرامائی انداز پر وہ سب ایک دفعہ پھر سے ہنس پڑے۔ سب نے ہنستے ہوئے ناشتہ ختم کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر احمد نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور سہرش اور نمرا کو ساتھ لیے کالج کی طرف نکل گیا۔